اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ترکیب نحویہ کورس کی 8ویں کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا آنا، بیٹھنا، سیکھنا، سمجھنا، قرآن فہمی اپنی کریم پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کل آخر میں 2 منٹ پہلے کلاس بند ہو گئی تھی، اتفاق ٹیکنیکل پرابلم ہوا تھا، سسٹم پورا شٹ ڈاؤن ہو گیا تھا اچانک، پھر 2 منٹ کے لیے دوبارہ اسے ہم نے ریسٹارٹ نہیں کیا۔ بہرکیف ویڈیوز مل جائیں گی۔ سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ہماری آیت مبارکہ جس کا ہم نے سبق شروع کیا تھا وہ تھی وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ترکیب ہم نے کر لی تھی اس کی۔ بشر فعل ہے، فعل امر ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، انت اس کا فاعل ہے۔ فعل آ گیا، فاعل آ گیا، الذین اس میں موصول ہے، آمنو فعل، واو جمع یا ہم ضمیر اس کا فاعل، جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو عاطفہ، عملو فعل، ہم فاعل اور الصالحات مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف، معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر موصول کا صلہ، اور یہ موصول اور صلہ مل کر اس فعل کا مفعول۔ یہاں تک ہم نے کل ترکیب کی تھی۔ اچھا، یہاں تک کی جو ترکیب ہے یہ تو بالکل سیدھا سا ہو گیا، فعل فاعل مفعول کی ترکیب ہے۔ ترجمہ کر کے دیکھیں کس کو آتا ہے اس کا ترجمہ۔ ترجمہ کیجئے۔ تم ان کو بشارت دو، تم ان کو بشارت دو، ٹھیک ہو گئے، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ٹھیک ہو گئی، یہ ترجمہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے آگے یہ والا یاد رکھیے گا، اتنی ترکیب ہو چکی ہے، اس کے اگلی ترکیب بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس سے آگے ترکیب ہے بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ جی، انا حرف مشبہ بالفعل، لام جارا اور ہم مجرور، جنات تجری من تحتها الانہار۔ جنات موصوف نکرہ ہے، نکرہ کے بعد جملہ آ رہا ہے، یہ نکرہ ہے، نکرہ کے بعد جملہ آ رہا ہے، یہ موصوف تجری فعل، من جار، تحت مضاف، ہا مضاف الیہ، مرکب اضافی ہو کر یہ مجرور، الانہار فاعل،
ये मुताल्लिक, फेल, फाइल और मुताल्लिक मिलकर जुमला फेलिया। जुमला फेलिया होकर इस मौसूफ की सिफत, ठीक है। अच्छा, अब ये मौसूफ और सिफत मिलकर मुरक्कब है तौसीफी। जार मजरूर प्लस इस्म का फॉर्मूला लगेगा तो ये बन जाएगा मुब्तदा, और ये जार मजरूर ज़र्फ़े मुस्तक़र, यहां साबिततुन निकाल लें, साबिततुन इसमें फाइल या इसका फाइल, ये सब मिलकर सिर्फ जुमला इस्मिया होकर खबर, और मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया होकर मस्तर मुअव्वल बनेगा। अन्ना के साथ मिलकर ये मस्तर मुअव्वल, अन्ना हमेशा मस्तर बनाता है। अन्ना के साथ जो जुमला बनता है वो खाली जुमला नहीं होता, इसने हमेशा मस्तर बनना होता है, ठीक है। तो ये बनेगा मफऊल सानी बशिर का। बशिर फेल था, ये पहला मफऊल था, और ये बनेगा दूसरा मफऊल, ठीक हो गई है। फेल अपने फाइल और दोनों मफऊलों से मिलकर जुमला फेलिया बन जाएगा। और समझ तो जी। अब आप इसका तर्जमा करें, फिर जहां गलती आती है मैं अर्ज करता हूं क्या मसला हुआ है। पूरे का तर्जमा करें, बश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। कि इनके लिए ऐसी जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें चलती हैं। इसको पीछे जोड़ें, बश्शिर के साथ जोड़ें। करें, इतनी देर करेंगे तो कैसे चलेगी। मेरा बच्चा थोड़ा जल्दी किया करें आप लोग। तुम उनको खुशखबरी सुनाओ जो ईमान लाए और नेक आमाल किए, के उनके लिए ऐसी जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें चलती हैं, ठीक है। और कोई अगर लेट आने वाले बच्चे सुधर जाएं तो क्लास जल्दी हो जाया करे जी। बेटा हौसला किया करें, करने से आता है, आप नहीं करेंगे तो फिर नहीं आएगा, सारी जिंदगी नहीं आएगा। तुम उनको बिशारत दो जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, के उनके लिए जन्नत है जिसमें नहरें जारी हैं। दोनों ही तर्जमे, दो तर्जमे किए हैं, दोनों ठीक हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा इसमें हुस्न पैदा किया जाए, बात को बनाया जाए तो अच्छा हो जाता है। ये है दूसरा मफऊल अन्ना, और अन्ना का तर्जमा जब हम करते हैं तो इसका भी तरीका वो इसमें मौसूल वाला ही होता है कि अन्ना को यहां से हम तोड़ लेते हैं तर्जमे में, अन्ना का ये या उस तर्जमा करते हैं, और आगे गैप के बाद के आता है। जो अन्ना होता है उसका तर्जमा हम उस या ये करते हैं, और उसके बाद पिछला मुकम्मल करने के बाद के साथ अगली बात शुरू करते हैं। आपने के लगाया लेकिन आपने लिंक कायम नहीं किया, थोड़ी सी तवज्जो करिएगा इस मकाम पर। पिछला तो आपको आता है, आप उनको इसके साथ आप बात लगाना चाहें तो चाहे लगा लें,
खुशखबरी दें, ये इसकी अन्ना का तर्जमा है। बशीर का भी तर्जमा कर दिया है मैंने, अल्लज़ीना का भी कर दिया है, और अन्ना का भी आधा तर्जमा मैंने कर दिया है, बाकी लिंक में आएगा के वाला। ठीक है, आप उनको इस बात की खुशखबरी दें जिन्होंने नेक अमाल किए, जो ईमान लाए और नेक अमाल किए। और नेक अमाल किए, के ये आ गया के। आप उनको इस बात की खुशखबरी दें जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, के ये के लिंक कर रहा है इस बात से। अब आपका अगला तर्जमा, के उनके लिए ऐसी जन्नतें हैं, के उनके लिए अब आपसे अगर मैं यही पूछूं कि ऐसी का तर्जमा क्यों किया है, किसका तर्जमा है ऐसी? ऐसी किसका तर्जमा है? ये मैंने जन्नतें के साथ ऐसी का इजाफा किया है। सिफत का नहीं है, अभी तो सिफत लगाई नहीं मैंने, खाली जन्नत बोला है। जी जी, मीन का मीन आया ही नहीं, अभी तो यहां तक बात की है मैंने, अगला जुमला पूरा बाकी है। मौसूफ का हुस्न पैदा करने के लिए बेटे, जब सिफत सबबी होती है, मैंने ये पहले बताया था, जब सिफत जुमला होती है तो फिर तर्जमा करने का तरीका ही होता है, पहले मौसूफ का जिक्र कर देते हैं और मौसूफ के साथ उस या ऐसा का लफ्ज इजाफा करते हैं। ये बात याद रखनी है, खाली ये नहीं चलेगा कि मौसूफ का हुस्न पैदा करने के लिए ये कहना है, ये एक रूल कह लें या टिप कह लें, इसको पाबंदी रखनी है कि मौसूफ के साथ उस या ऐसा का तर्जमा कर लेते हैं और फिर जुमला मुकम्मल करने के बाद आगे सिफत का तर्जमा। ऐसी जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं। आप उनको इस बात की खुशखबरी दे दें जिन्होंने नेक अमाल किए, जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, के उनके लिए ऐसी जन्नतें हैं जिसके नीचे नहरें जारी हैं। नीचे से भी बोल सकते हैं, आप इसका तर्जुमा करना चाहते हैं कर लेंगे, दोनों हमारी उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो जिसके नीचे नहरें जारी हैं, जिसके नीचे से नहरें जारी हैं। ठीक हो गई ये बात? ये अन्ना वाला पॉइंट समझ में आया? सब याद रखेंगे, ये तरकीब मुश्किल नहीं होती। इस तरह के जो पॉइंट आते हैं पूरा पारा हमारा नहीं होगा, लेकिन आप अगर पटरी पे आ जाएंगे और आप ये पॉइंट्स अपने जहन में रख लेंगे तो तरकीबों में क्या होता है, फेल फाइल मफूल, मुदाफ मुदाफ इलैह, जार मजरूर, इसके अलावा और बेचारा कहां से कुछ आएगा। तरकीब करने में तालिबुल इल्म को परेशान कतान नहीं होना चाहिए। तरकीब आपके बायात का खेल है, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लंबा चौड़ा तो इसमें काम ही नहीं होता। लंबे चौड़े काम तरकीबों में नहीं होते। बश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समारातिन
रिज़्क़न, कालू, आगे अगली बात मक़ूले की आ जाएगी। कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरातिर रिज़्क़न कालू, ठीक हो गई है। कुल्लमा क्या है, पीछे गुजर चुकी है ये हमारी तरकीब। कुल्लमा क्या बनता है, हाँ जी, इसमें ज़र्फ मुतदम्मिन माना शर्त होता है, इसमें ज़र्फ होता है, शर्त के माना को मुतदम्मिन होता है। इतना उमूम ना पैदा करें अदाते शर्त, इसमें ज़र्फ है ये, ठीक है। कुल और माँ से मिल के बना है, माँ मस्तरिया है, ठीक है। बहरहाल इसमें ज़र्फ शर्त के माना को मुतदम्मिन है, और रोज़े को फेल मजहूल है, इसमें हुम इसका नाइबुल फाइल, ठीक है। अच्छा, मिन जार हा मजरूर, मिन जार समारातिन मजरूर, रिज़्क़न रुज़िक़ु का मफ़ऊल, पहले तर्जमा करें तरकीब करवाएं। चलें पहले तरकीब मुकम्मल कर लेते हैं। मुताल्लिक़ फेल दोनों एक के मुताल्लिक़ हैं, ज़र्फ़ लफ़्ज़ बनेगा, फेल फाइल मुताल्लिक़ और मफ़ऊल मिलकर जुमला फेलिया होकर इस कुल्लमा की वजह से शर्त, ये वैसे मैंने इसकी पूरी तरकीब तफसील से बताई थी, पूरी तरकीब तफसील से बताई थी मैंने। ये माँ मस्तरिया बनेगा और ये पूरा जुमला फेलिया मस्तरे मुअव्वल होकर कुल का मुदाफ इलैह बनेगा। ये मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलकर इस कालू का मफूल फी बनता है, जैसे इज़ा वाली तरकीब होती है, ठीक है। बहरहाल शर्त ये आसान होता है, कालू फेल, हुम इसका फाइल, फेल फाइल मिलके जुमला फेलिया होकर ये कौल, आगे इसका मकूला आएगा, कौल मकूला मिलकर ये जजा, वो अब जब मिलाएंगे तो फिर कौल भी लिख देंगे। शर्त और जजा मिलकर जुमला शर्तिया, ठीक है। करें इसका तर्जमा करें ना, पता चलेगा इसमें क्या हुआ है। फिर दो सवाल करने हैं आपसे, कीजिए इसका तर्जमा कीजिए जी। जब कभी उन्हें फलों से रिज्क दिया जाता है तो कहते हैं, जब भी उनको उन फलों में से रिज्क दिया जाएगा, और दो ही बच्चे लिखते हैं बस, बाकी तो सामिईन है। जब भी उन्हें फलों में से रिज्क दिया जाएगा, चलें एक ये बताएं ये मफूल कौन सा है, ये मफूल कौन सा है, रिज़्क़न बिही लहू फीही मअहू, मफऊल मुतलक रुज़िक़ों से, ठीक हो गया। तो तर्जुमा बना जब 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 उन्हें
کیا ترجمہ کیا ہے؟ جب بھی ان کو ان پھلوں میں سے رزق دیا جائے گا، یہ والا ترجمہ نہیں کیا۔ جی اس کا ترجمہ نہیں کیا منہا کا۔ جب جب انہیں اس جنت میں سے، ضمیر کا مرجع جنت ہے نا، جب جب انہیں اس جنت میں سے کوئی پھل دیا جائے گا، یہ جو رزقن ہے اس کو آپ نے مفعول مطلق بنایا ہے، سمجھ آئیے؟ اب یہ جو من ہے یہ عموم کے لیے آتا ہے، ما من رجل فی الدار، گھر میں کوئی آدمی نہیں، یہ استغراق کے لیے آتا ہے۔ جب جب انہیں اس جنت میں سے کوئی پھل دیا جائے گا، یہ رزقن اسی کا مفعول مطلق بنے گا، اس لیے اس کا الگ سے ترجمہ نہیں کیا۔ سمجھ آئیے بات؟ جب جب انہیں اس جنت میں سے کوئی رزق کوئی پھل دیا جائے گا، رزقن کا ترجمہ الگ سے نہیں ہوگا کیونکہ یہ اسی کا مفعول مطلق ہے، صرف دینے کی تاکید کروائے گا یہ، سمجھ آئیے؟ جب جب انہیں اس جنت میں سے کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ۔ اچھا آپ کو ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا چلوں، یہ ترکیب ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کی اور ترکیبیں بھی ہو جاتی ہیں، تھوڑی سی توجہ کرنی ہوتی ہے، آپ کا ترجمہ اسی حساب سے بدلے گا، آپ کا ترجمہ اسی حساب سے بدلے گا۔ اگر آپ میری تھوڑی سی بات سمجھیں، یعنی ایک ترکیب میں آپ کو صرف تھوڑی سی بتا دیتا ہوں، آپ ترجمہ کر کے دیکھیے گا، آپ کو آئے گی بات سمجھ۔ یہ جو منہا ہے اس کو مبدل منہ بنا لیں اور من ثمرۃ کو بدل بنا لیں، سمجھ آئیے؟ آپ کا یہ والا ترجمہ بھی درست ہو جائے گا، بدل استعمال بنے گا، یہ بدل استعمال، جنت سے پھلوں کا تعلق ہوتا ہے، باغات سے پھلوں کا تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یوں بھی یہ بنتا ہے، آپ ترجمہ کر کے دیکھیے گا آپ کو یہ بھی آئے گا، لیکن ترکیب ہم نے کر لی، سمجھایا یہ ہے۔ اب بیضاوی شریف اس مقام سے آپ اٹھا کے دیکھیں گے نا، اس کی اور ترکیبیں بھی بنیں گی، شاید حال والی ترکیب بھی آپ کی آ جائے، حال والی ترکیب بھی آ جائے گی، یعنی اب آپ لمبا ہو جائے گا، چھوڑیے، لیکن آپ دیکھیے گا ضرور، جو ترکیب آپ کریں گے ترجمہ آپ کو اسی کا کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، یہ ہم نے بدل مبدل منہ بنایا، جب جب انہیں اس جنت کے پھلوں میں سے رزق دیا جائے گا، یہ مفعول بہ، جب جب انہیں اس جنت یعنی اس کے پھلوں میں سے، بدل استعمال ہے یہ، جب جب انہیں اس جنت یعنی اس کے پھلوں میں سے رزق دیا جائے گا، سمجھ آئیے بات؟ یہ بدل مبدل منہ کا ترجمہ ہوا۔ ایک اور بھی ہو سکتا ہے، یہ جو رزقن ہے
اس کو آپ ذوالحال بنائیں، اور یہ ظرف مستقر ہو کے حال مقدم، ذوالحال جب نکرہ ہو تو حال پہلے آ جاتا ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو۔ اب ترجمہ بنے گا جب جب انہیں اس جنت میں پھلوں والا رزق دیا جائے گا، پھلوں کا رزق دیا جائے گا، پھلوں میں سے رزق دیا جائے گا۔ یہ آل، یہ ذوالحال، کل ہماری بات ہوئی تھی کہ حال ذوالحال کا ایک ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ذوالحال کا، پہلے آل کا ترجمہ کریں پھر ذوالحال کا ترجمہ کریں، جیسے موصوف صفت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو جب جب انہیں اس جنت میں سے پھلوں والا رزق یا پھلوں میں سے رزق دیا جائے گا، اب یہ آل ذوالحال مل کے مفعول بھی، کئی ترکیبیں ہوتی ہیں لیکن ساری تراکیب کا حاصل اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ترجمہ اسی کے مطابق پھیر دیں۔ پتہ ہے ہمارے بچے قافیہ پڑھتے ہیں، قافیہ کی پہلی عبارت ہے الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد دن دن، یعنی ظاہر ہے اساتذہ پڑھاتے ہیں ان کو تو انہیں بتاتے ہیں کہ یہ مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، دن بھی پڑھ سکتے ہیں، دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں 4 توجیہات ہوتی ہیں اس کی، جب ہم دن پڑھیں گے تو یہ بنے گا، دن پڑھیں گے تو اس کی 2 صورتیں بنیں گی، دن پڑھیں گے تو یہ 1 صورت بنے گی۔ وہ ساری صورتیں بچوں کو پڑھا دیتے ہیں، بچے پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن 4 صورتوں کا ترجمہ بدلتا ہے، وہ نہیں کرتے۔ اب اس میں اللہ ہی حافظ ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، یعنی ترکیبیں 4 تو ترجمے بھی 4۔ اگر ترکیبیں 4 ہوں اور ترجمہ ایک ہی ہو رہا ہو تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی ترکیبوں سے بے خبر ہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ امید ہے آئی ہوگی۔ یہ میں نے یہاں 3 ترکیبوں کا اشارہ دے دیا آپ کو۔ چلیں دیکھیے گا آ جاتی ہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، یہ بالکل مشکل کام نہیں ہوتا۔ بچے اصل میں ترکیب کو رٹا لگانا چاہتے ہیں، یہ رٹے والا کام نہیں ہوتا، یہ صرف کھیل آنا چاہیے، پزل گیم، لفظ کہاں سے کہاں جڑ سکتا ہے۔ آپ ایک مطلب دماغ میں سوچتے ہیں اور جب آپ وہ مطلب سوچتے ہیں تو اس کے مطابق آپ الفاظ کو جوڑتے ہیں۔ آپ نے جملہ سنا ہے الترکیب تحت المعنی، الترکیب تحت المعنی سنا ہے کبھی؟ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک جملے کا مطلب بناتے ہیں اور مطلب بنانے کے بعد اب آپ اس کے لفظوں کو اسی مطلب کے مطابق جوڑتے ہیں۔ جب آپ مطلب کے مطابق جوڑتے ہیں تو پھر آپ کا ترجمہ بھی آپ کے مطلب کے مطابق ہونا چاہیے۔ آئیے سمجھ بات، یہ اہم باتیں تھیں۔ میں ویسے متعدد مرتبہ یہ بات کرتا ہوں کیونکہ ترکیب میں اصل یہی نقطہ ہوتا ہے جو آپ کے ہم نے گوشت گزار کرنے کی کوشش کی ہے۔ چلیں قالو کا مقولہ بھی ساتھ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ قالو ھذا الذی رزقنا من قبل، آسان سی ترکیب ہے۔ ھذا الذی رزقنا من قبل، ٹھیک ہے، مبتدا، الذی موصول، رزقنا فعل مجہول، ماضی مجہول ہے، نا اس کا فاعل، من جار، قبل و مجرور۔ پتہ نہیں بچے مشکل ترکیبیں کہاں سے نکال کے لاتے ہیں، ہمیں پوری ترکیبوں میں یہی مل رہا ہے، مبتدا موصول فعل فاعل مفعول، فعل فاعل مفعول، فعل فاعل مفعول۔ بچے پتہ نہیں کیا کیا یاد کرتے رہتے ہیں، فلانے کیے ہوگا تو اس میں یہ گہرائی آ جائے گی۔ ہم تو ویسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں اتنی گہرائیوں سے۔ متعلق فعل، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ ہو کر اس کا صلہ، موصول صلہ مل کر مبتدا کی خبر۔
ترجمہ کر کے دیکھیں، ترجمہ کر کے دیکھیں، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے۔ کہ کیوں آیا اس میں؟ کہ تو نہیں آنا چاہیے، کہ کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ یہ وہ ہے کہ ہمیں پہلے سے دیا جا چکا، نہیں، کہ نہیں آنا چاہیے۔ یہ وہ ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، یہ وہ ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا۔ جو کا ترجمہ کس کا کیا ہے؟ جو کس کا ترجمہ ہے؟ سلے کا ترجمہ جو نہیں ہوتا، سلے میں کوئی لفظ ہوگا جس کا ترجمہ جو ہونا چاہیے، وہ لفظ بتائیں کون سا ہے؟ روزقو میں روزقو تو پیچھے رہ گیا، نہیں بیٹے، روزقو تو بہت پیچھے رہ گیا۔ کون سی ضمیر ہے؟ 6 نمبر بتائیں گے ضمیر کون سی ہے؟ نحنو ضمیر، یہ والی، اس کا ترجمہ جو تو نہیں ہے، اس کا تو ہم ہے، آپ نے ہمیں کر دیا ہے اس کا ترجمہ، جو نہیں کر سکتے اس کا۔ یہ جو نا ضمیر آپ نے لگائی ہے، اس ضمیر کا ترجمہ آپ نے کر دیا، آپ نے کہا ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا۔ کہاں ہے آیت؟ اے بولویو، کہاں ہے؟ تکا، یہ ہوگی والی بات تکا ہوتی ہے، محذوف ہوگی، محذوف ہے۔ الذی کا ترجمہ جو نہیں ہوتا محترم، الذی کا ترجمہ آپ نے وہ کیا ہے، یہ وہ، یہ ھذا کا ترجمہ وہ، الذی کا ترجمہ مبتدا خبر کا ترجمہ مکمل، یہ وہ ہے۔ اب صلے کے ترجمے میں آپ کر رہے ہیں جو، تو جو آپ جو کر رہے ہیں یہاں پر ہونا چاہیے تھا، اس کا ترجمہ ہے۔ جب آپ نے جو اردو میں بولا ہے تو عربی میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہاں سے محذوف ہے۔ جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، یہ وہ ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، جی پہلے دیا جا چکا، تو یہ جو اس کا ترجمہ ہے۔ جب اردو میں جو آ رہا ہے تو عربی میں اس جگہ کو چیک کر لینا چاہیے، مفاعیل عام طور پہ حذف ہو جاتے ہیں۔ ہاں سبحان اللہ، مفعول کی ضمیر حذف ہے، اور سمجھ آئی ہے؟ امید ہے بہت کچھ آیا ہوگا۔ چلیں ایک سوال کا جواب دیں، یہ پڑھا ہے من قبل، آپ نے اس کو مجرور بولا ہے، اس پہ جر لگا ہوا ہے، جی جر کہاں ہے اس کا؟ جر کہاں ہے من قبل کا؟ مبنی ہے، قبل مبنی ہے، جیسے اما بعد ہوتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہو گئی بات۔ هذا الذي رزقنا من قبل، آگے اللہ نے فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، الٹا نہ کریں، اب میں ترجمہ کر دیتا ہوں، ترکیب آپ کروائیں، ہیں جی؟
ترکیب آپ کروائیں، ترجمہ میں کر دیتا ہوں. ان کو یہ ملتا جلتا دیا گیا، ان کو یہ ملتا جلتا دیا گیا. چلیے میں اور آسان کرتا ہوں، شاید آپ کو پوری ترکیب آ جائے. ان کو ملتے جلتے پھل دیے گئے. پھل کا اس کا ترجمہ کیا ہے. پہلے میں نے یہ کہا تھا تو یہ ذرا مزہ نہیں دے رہا. اس ضمیر کا میں نے مرجع پھل لگا دیا ہے، یہ ثمرہ کی طرف لوٹ رہی ہے. چلیں اب آپ ترجمہ کریں گی. اتو فعل مجہول ہو گیا جی، ماضی مجہول ہے نا. ہاں جی ماضی مجہول. ہوم نائب الفاعل ہو گیا، ہوم نائب الفاعل. آگے باجار ہو گیا، ہی مجرور ہو گیا. آگے یہ متعلق بھی آپ نے کر دیے. آگے متشابہاً مفعول بہ. دوبارہ لنک جوائن کریں، پھر یہیں سے بات شروع کرتے ہیں.